ہم سب کا یہاں پر حاضر رہنا، سننا سنانا، تمام چیزیں قبول فرمائے۔ میں حاضر آیا چند لمحات کے لیے کہ اس پورے جو جلسہ ہوا، اس جلسے میں لب لباب اور ایسی باتیں کہ جن سے ہم چند چیزیں سیکھیں اور سیکھ کر کے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری رہتی زندگی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک طرز حیات بن جائے اور ہماری آنے والی نسلیں اسی کے تناظر میں زندگی گزارنے کی کوششیں کریں، کیونکہ انسان کی زندگی چند سالہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں لوگ جن سے دوسرے لوگ نفع اٹھائیں، نفع حاصل کریں۔ تو آج امت مسلمہ کے حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی میں بات آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ کتابی کوئی بات ہو یا کوئی واقعات ہوں، میں نے ایسی ایسی ہستیوں کو اپنے ساتھ دیکھا ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے شب و روز گزارے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دین متین کی حفاظت کے لیے لوگ، ہم نے سنا ہے کہ مخدوم سمنہ اپنا تمام بادشاہت چھوڑ کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور انہوں نے دین کا کام کیا۔ یہ کتابوں کی بات ہے، سنا ہے اور کچھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو معزز، میں اپنی آنکھوں دیکھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی صاحب کا نام ابھی حضرت نے لیا تو میرے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ میں ان کا تھوڑا سا مختصر ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ ایسے راستے ہموار کر گزریں کہ جس سے ہماری رہتی زندگی کامیاب و کامران ہو اور کل بروز قیامت ہم حضور علیہ السلام کو اپنا یہ ناکارہ، اپنا یہ گناہوں سے لبریز چہرہ دکھا سکیں، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حضور کے سامنے کھڑے ہو سکیں، لیکن ہاں امت کے فرد ہیں، گناہگار سہی، ہم اللہ کے رسول کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو معزز، وہ ذات قمر غنی کی ہے کہ جنہوں نے اپنے عالی شان کاروبار، کہ جن کے کاروبار کہیں دور نہیں، اسی شہر بارہ بنکی میں جنہوں نے کاروبار کیا اور تقریباً کئی کروڑ روپے کا کاروبار کھڑا کر دیا، اور ایک گستاخ کہ جس کا نام کملیش تیواری تھا، اسے لوگوں نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس نے جب اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تو وہی مرد قلندر اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ راستوں پر نکلا، تو یقین جانے کہ راستہ فضل الرحمان پارک جو پانی ٹنکی کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر کلکٹریٹ کے آفس تک ایسی کوئی جگہ نہ تھی کہ کوئی آدمی آسانی سے اپنا قدم رکھ سکتا۔ اتنی پبلک وہاں پر تھی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ بھی پہنچے ہوں۔ تو معزز، ناموس رسالت کا وہ محافظ آج 3.5 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، جو سابرمتی جیل میں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی عیب کے ان کو آج پولیس نے حراست میں لیا اور انہیں قید و بند کی زندگی کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ یہ کس لیے؟ ہم جب ملنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت کیسی طبیعت ہے؟ کہا میری طبیعت چھوڑو، یہ بتاؤ امت محمدیہ کے حال کیا ہیں؟ کیا کوئی میرا اللہ کے رسول کا بندہ کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ میں نے بتایا کہ حضرت سب ٹھیک ہے اللہ کا۔ نہیں، میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ فلاں خاتون ممبئی کی رہنے والی ہیں، ان کا ایک بچہ تھا، اس کو کسی نے اریسٹ کر لیا ہے، بتاؤ اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا؟ تو تمام ممبئی والوں نے مل کر اس خاتون کے لڑکے کا کیس لڑا ہے اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس خاتون کے بچے کو چھڑایا ہے، اور رمضان المبارک کے پربہار موقع پہ تحریک فروغ اسلام نے یہ کارہائے نمایاں انجام دیا اور وہ بچہ اپنی والدہ کا سایہ بنا اور ان کی ہمت اور حوصلہ بنا۔ تو معزز، آج ہمیں چاہیے کہ ہم کہا نا کہ خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں ینفع الناس، کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو آج امت محمدیہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنی رفتار ایسے کر دے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی تو یقین جانے کوئی مسلمان کو حقارت سے دیکھنے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔
کوئی مسلمان کو زیر کرنے والا نہیں پیدا ہوا ہے۔ ہم جب حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم ایک مرتبہ مطالعہ کر رہے تھے تو جنگ یرموک کا واقعہ سامنے آیا۔ ابھی مفتی صاحب نے جنگ بدر کا معاملہ بیان کیا، میں جنگ یرموک کا بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جنگ یرموک کا معاملہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت جہم ہے، وہ اپنے بھائی کی تلاش میں جنگ یرموک کے میدان میں پہنچے ہیں۔ کہا کہ میرا بھائی جنگ میں گیا تھا، میرا چچا زاد بھائی ہے اور وہ زخمی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے کا ارادہ کیا، اپنے کاندھے پر ایک مشکیزہ رکھا، کہا چلو اور چلتے ہیں، اپنے بھائی کی تلاش کرتے ہیں، اگر انہیں پیاس لگی ہوگی تو پانی بھی پلا دیا جائے گا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، ایک مقام پر پہنچے کہ جہاں ان کا چچا زاد بھائی جہاں بلب تھا اور مرنے کی کگار پر تھا، آہو فغاں کر رہا تھا، کراہ رہا تھا، آواز نکل رہی تھی۔ تو کہا کہ بھائی پانی پلایا جائے؟ تو بھائی نے اشارہ کیا کہ ہاں پلایا جائے۔ جیسے ہی بھائی کے منہ میں مشکیزہ لگانے گئے تو بغل سے کراہنے کی ایک اور آواز آئی۔ تو آپ کے برادر نے فرمایا کہ بھائی ادھر دیکھو، کوئی ہے جو کرا رہا ہے کہ جس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے، پانی کی زیادہ ضرورت ہے، دیکھو وہ کون ہے۔ اب بندہ خود جہاں بلب ہے، مرنے کی کگار پر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پڑوس میں کون ہے۔ تو وہ بندہ اٹھا اور فوراً مشکیزہ لے کے بغل پہنچا تو دیکھا ابو سفیان ہے۔ کہا کہ آپ کو پانی کی حاجت؟ کہا ہاں مجھے پانی کی حاجت ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ میرے بازو میں بھی کوئی ہے جو کرا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ کہا کہ میرے پاس نہیں، بغل والے کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گئے، جیسے ہی کہا کہ میں پہنچا اور مشکیزہ رکھا اور سوچا کہ اس کو پانی پلا دوں کہ اس کی جان قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جب دیکھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، فوراً حضرت سفیان کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بھی، ان کی جان بھی جا بحق ہو چکی ہے۔ پھر کہا کہ میں اپنے بھائی کی طرف بھاگا اور جیسے ہی بھاگا میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بھی آخری سانس لیتے ہوئے اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو معزز، یہ مسلمانوں کا ایثار اور ہمدردی اور قربانی تھی کہ خود پانی نہیں پیا، اپنے بھائی کو کراہتا ہوا دیکھا تو پہلے اس کے منہ میں پانی جائے یہ برداشت کیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کے جو گزرے ہوئے افراد تھے، یہ ان کی تاریخ اور ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے اس فرمان پر عمل کر لیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے جب تک تم کامل ایمان والے ہو۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کامل کر لیں اور ان محافل سے جو اچھی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مفتی صاحب نے پردے کا اہتمام کے تعلق سے کہا، اس کا بھی آپ لوگ اہتمام کریں، اپنے گھروں میں کنیز فاطمہ کی سیرت پڑھیں اور پڑھائیں تاکہ ہماری گھر کی مائیں بہنیں باعزت پردے دار عورتیں بنیں اور کنیز فاطمہ بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلاف رسول کے تمام معاملات پر اپنی گہری نظر رکھیں اور اسی پر اپنی زندگی کو شروع کریں اور اسی پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم آج ہمارا یہ معاشرہ ہے کہ مکتب، جیسا کہ مولانا اسرائیل صاحب قبلہ اللہ ان کو طول حیات دے، صحت و تندرستی دے، کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو تعلیم دین دینے کا جو بیڑا اٹھایا ہے یہ بڑا اہم بیڑا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہمارے مدارس آباد ہیں، مکاتب میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اپنے ذہن و دماغ سے یہ ایک بات آپ نکال دیں کہ میرا بچہ مدرسے جائے، قرآن پڑھنا سیکھ جائے، بس یہیں پر ختم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن بھی پڑھے، قرآن بھی سیکھے، اردو بھی پڑھے، ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی سیرت بھی وہ پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی بھی سیرت پڑھے، تبھی جا کر اس کا ایمان اکمل و مکمل ہوگا۔ ورنہ قرآن فعلا فعلا کر کے ہم نے پڑھ لیا، پھر اس کا کیا معنی و مفاہیم ہوگا؟ یاد رکھو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ایسے پڑھنے سے بہتر ہے آپ نہ ہی پڑھو تو بہتر ہوگا۔ تو معزز، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود تو نہیں پڑھ سکے، لیکن اگر موقع میسر ہو تو خود بھی پڑھیے۔ اگر نہیں موقع میسر ہے تو آپ اپنے بچوں کو ضرور سے ضرور تعلیم دیں تاکہ آپ کا بچہ ہونہار بنے،
دین کا سچا سپاہی بنے اور دین کا محافظ بنے۔ کل جب کوئی ناموس رسالت پر کوئی بھی کتا بھوکے تو ہمارے یہ بچے کھڑے ہوں اور کہیں کہ نہیں، ہم نے سیرت میں ایسا نہیں پڑھا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم جب ایک جٹ ہو کر کے، ایک طاقت بن کر کے اگر ہم محکمہ جات پر جا کر کے دھاوا بولتے ہیں اور وہاں پر اپنی احتجاج درج کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا احتجاج سنا جائے گا، بشرط یہ ہے کہ ہم آپسی انتشار و اختلاف سے ابھر کر مسلمان ہو جائیں۔ آپ یہ بات بتاؤ کہ تمام مرید اور تمام پیروں کا سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے؟ تمام مریدوں اور پیروں کا سلسلہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہوتے ہوئے نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے۔ تو ہمارے سب سے پہلے مرشد حقانیت کون ہوئے؟ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا کریم ہمارے سب سے بڑے پیر ہیں، ان کے آگے پھر کوئی پیر نہیں ہے۔ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو گویا کہ ہمارے پیر کی شان میں گستاخی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اپنے ذہن میں خاکہ بٹھا لیں کہ ہم اللہ کے رسول کے سچے امتی بنیں گے، اور یقین جانیں آپ جس دن اس بات کا عہد کر لیں گے اور دین سے رغبت حاصل کر لیں گے، علماء کا قرب حاصل کر لیں گے، تو یقین جانیں آپ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عالم بنو، متعلم بنو، یا عالم کے ساتھ بیٹھنے والا بنو، اور فرمایا کہ پانچواں نہ بننا تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو معزز ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں، موبائلوں پر تقریر سن کر یہ نہ ظاہر کریں کہ چلو مولانا اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں۔ جائزہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ حضرت یہ میں نے سنا ہے، یہ چیز آپ وضاحت فرما دیں، اور اگر فی الوقت ذہن میں وہ چیز موجود نہ ہو اور حضرت کہیں کہ ہم بعد میں دیکھ کے اور سمجھ کے بتائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں حضرت کے علم میں کوئی نقطہ لگا سکے، بلکہ یہ علم کی اعلیٰ مثال ہے۔ فوراً کے فوراً جواب دے لینا یہ مہارت مطالعہ ہے، لیکن تفکر کے ساتھ بولنا اور بات کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ شریعت کے بارے میں کتنا زیادہ علم رکھتا ہے۔ بہت ساری روایات آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے ساتھ تطبیق کرنا اور پھر جواب دینا یہ اہم چیز ہے۔ تو میرے پیارے آخری پیغام یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف آقا کریم کے نام پر متحد ہو جائیں۔ دنیا کیا کہتی ہے، کنبہ کیا کہتا ہے، مرشد کیا کہتے ہیں، نہیں معلوم، بس ہمیں اتنا معلوم کہ ہم اگر ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو وہ جھنڈا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا، بقیہ دنیا بعد میں۔ تو معزز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مزین کریں، علم کے ذریعے سے اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو مزین کریں، تاکہ کل جب ہم مر کر قبر میں جائیں تو وہی بچہ سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ بھی پڑھے، سورہ مزمل بھی پڑھے اور سورہ طٰہٰ بھی پڑھے، اور آپ کی مغفرت کا ضامن بن جائے۔ بقیہ دنیا بہت ساری ہے، دنیا کی چکا چوند بہت ہے۔ پہلے ربیع الاول اندھیرے میں ہوا کرتا تھا، اب اتنی روشنی، اتنی لائٹیں آ گئی ہیں کہ بہت چمکدار ہوتی ہے، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم گلی محلے ہر جگہ روشنی کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کب دیکھیں گے ہمارا دل منور ہے یا گناہوں سے، گالیوں سے، جھوٹ غیبت سے کب وہ سیاہ ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتا چلا۔ وہ پتہ کب چلتا ہے کہ جب کوئی دین کی سچی بات بتا رہا ہو، کوئی بزرگ بتا رہا ہو، اور جب آنکھیں نم ہونے کی کوشش کریں اور آنسو نہ نکلیں تو سمجھ لینا کہ دل مردار ہو گیا اور پتھرا گیا ہے، اور جیسے ہی آنسو بھل 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 شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا اللہ نے ایمان کی حفاظت کر لی اور میں ایمان والا رہ گیا۔ تو یہ ادنا سی مثال، ادنا سی ایک ٹرک ہے، ہر کوئی جان سکتا ہے کہ میرا دل کتنا مردہ ہے اور کتنا زندہ ہے۔ جس دن آپ کی آنکھ رونے لگی سمجھ لینا کہ ایمان واپس آ گیا، اور جس دن پتھرا گئی سارے حالات سامنے دیکھے رہے لیکن پھر بھی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکا تو گویا سمجھ لیجئے گا کہ دل ہمارا سیاہ ہو چکا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے اس دل کو نرم کرنے کی، اور پھر آقا کریم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو سدھارنے کی۔ ان محفلوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی خود کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اپنے عزیز و اقربا کی اصلاح کریں۔ ابھی ایک بات مولانا صاحب نے بتائی تھی مجھے، آج بھی میرے ذہن و دماغ میں ہے، ایک خاکہ بتایا تھا انہوں نے، ابھی روڈ چوڑی کرڑ کا معاملہ ہوگا
مسجد منہدم ہوگی، مزار کو منتقل کیا جائے گا، پھر آپ گاؤں والوں بڑی خوش قسمت ہو کہ ایسی شخصیت آپ کے ساتھ جلوہ فرما ہے کہ جو پیسے کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتی۔ یہاں باغ میں ہی ایک مسجد کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ دل کو بڑا سکون پہنچاتی ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کا گھر بنائیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی میرا گھر بناتا ہے، من بنا للہ بیتن، پھر کہا کہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ایک فارمیٹ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کہا ہے آپ خود بھی چندہ کریں اور اپنے اہل خاندان میں کچھ 12 افراد ایسے منتخب کر لیں کہ جو 1000 یا 100 روپے روزانہ یا مہینے کے دینے کے تیار ہوں، وہ لوگ دیں تاکہ یہ مسجد بڑی آن و شان و بان کے ساتھ یہ تیار ہو اور یہاں پر اللہ کی عبادت ہو۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کام نہیں آتے، کوئی بھی نیکی اس کے کام میں کرنے کو ہوتی ہی نہیں ہے، تو فرمایا کیا کیا جائے؟ تو کہا صدقۃ جاریہ، اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے والدین کے نام ایک اینٹ لگاتے ہو، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، برقرار رہے گی، جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی، تب تک تمہارے والدین کے لیے وہ ذریعہ نجات بنتی چلی جائے گی۔ اور جب مسجد آباد ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو جب کل بروز قیامت میدان محشر لگے گا، پلسرات لگے گا، تو مسجد کو حکم ہوگا کہ اے مسجد اپنے مقتدیوں کو لو اور پلسرات پار کر دو۔ تو فرمایا پلک جیسے جھپکتی ہے ویسے ہی مسجد اپنے گنہگار بندوں کو، اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ نماز پڑھتے ہوں، اسی میں بٹھائے گی اور پلک جھپکتے ہی پلسرات سے پار کر دے گی۔ پلسرات کوئی عام نہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، پلک جھپکتے ہم پار ہو جائیں گے۔ تو معزز اس کی کوششیں کریں۔ ہمارے گھر میں مدرسہ بن رہا تھا تو عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے کہ نہیں آپ بنائیے، کیونکہ یہاں پر ہمارا مستقبل سنورے گا۔ الحمدللہ عالی شان عمارت ہے، آپ لوگ خوب تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کی کمائیوں میں خوب بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس کاروبار میں آپ لوگ ہاتھ ڈالیں اللہ تعالیٰ خوب اس میں برکتیں اور حلال طریقے سے ہر رزق کمانے کی مولا ہم سبھی کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ صلاۃ و سلام ہونا تھا، 10 منٹ آپ کے لے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے کہیں زیادہ سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ کا فرمان